مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام آقا نامدار رہبر و رہنما مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ اے میرے معزز محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، ایک دور تھا کہ انسان سطر پوشی کے لیے درختوں کے پتوں کا محتاج تھا، لیکن آج اس نے طرح طرح کے ملبوسات بنا لیے۔ ایک وقت تھا کہ انسان اپنی پیٹ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قدرتی چیزوں پر انحصار کرتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی اور کی پیداوار طرح طرح کی چیزیں ماض وجود میں آئی۔ اور ایک وقت تھا کہ انسان سفر کرنے کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ آج سالوں کا جو سفر ہے وہ مہینوں میں ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم، اور مہینوں کے گھنٹوں سے بھی کم، گھنٹوں کے منٹوں سے بھی کم۔ تو یہ جو ہے نا بالکل ایسی جو ہے نا چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل میں رکھ دی۔ ایک وقت تھا کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو پوری زمین ظلمت کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی، اس نے لائٹس، برقی رو، طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی۔ ایسے لگتا ہے کہ سورج کی جو شعاؤں کو اس نے کمپنوں میں بند کر دیا ہے، رات کو بھی دن میں تبدیل کر دیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان اپنے گلے پہ انحصار کرتا تھا اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے۔ اب لاؤڈ سپیکر ہے، ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، طرح طرح کی یہ نشریات، یہ ذرائع ابلاغ پوری دنیا میں اپنی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ سائنسی علوم یہ مختلف چیزوں کی ایک لمبی آپ کے ہاں فہرست رکھوں۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں کہ اللہ نے انسان کو ان سب کاموں کے لیے کھلی چھٹی دی ہے، لیکن یہ کہہ دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ انسان تو نت نہیں ایجادا کر لے، کر سکتا ہے، میں نے تجھے عقل دی ہے، وسائل ہیں تیرے ہاں، سب کوئی میں نے زمین میں دفن کر دیا ہے۔ زمین بڑی خوبصورت ہے، چیزیں بڑی خوبصورت ہے، دنیا بڑی خوبصورت ہے، لیکن ہماری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر سکتا تو شریعت سازی نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا، یہ پہلا پارہ ہے اور 38 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، 38 نمبر آیت۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا چلو جنت سے سارے نکلو زمین کی طرف۔ اللہ نے زمین کی طرف بھیج دیا، لیکن ایک پیغام دیا کہ آدم تجھے میں زمین پہ بھیج رہا ہوں، یہ بات یاد رکھو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہاری طرف جو ہدایت رہنمائی آئے گی، شریعت سازی آئے گی، دین کی باتیں آئیں گی، وہ آسمان سے نازل ہوں گی۔ دنیا میں کوئی بات ہدایت نہیں ہوتی، کوئی دادی ہو، نانی ہو، پڑنانی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اچھا ہو، برا ہو، جو بھی ہے وہ شریعت سازی نہیں کر سکتا۔ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، بات اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ یہ پیغام دیا کہ جو آسمان سے نازل شدہ ہدایت کا متبع بن جائے گا نا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے خواتین و حضرات کو کل قیامت کے دن نہ کوئی سابقہ گزری ہوئی زندگی پہ خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ شریعت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا کرتے تھے کہ میں تجھے ایسے علم، ایسی شریعت پہ، ایسے دین پہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن اور منور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی کو جانے سے 30 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت نازل کی تھی،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان میں سے کسی کے دین کو پایا تکمیل کو نہیں پہنچایا گیا، اگر کامل اکمل اور مکمل دین ہوا ہے تو محمد رسول اللہ کا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں پھر یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، یہ صحیح مسلم میں ہے، پوری دنیا میں کوئی عالم اس کا رد نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے مت خاص کرو، کہ کوئی آدمی کہے ہاں آج جمعہ کی رات ہے نا، جمعرات ہے، جو بھی مانگتا ہے جمعرات کے نام پہ، کوئی دیتا ہے تو جمعرات کے نام پہ، جناب عبادت ہے، سور و پکار ہے، ذکر کی مجلس ہے، یہ ہوتا ہے تو جمعرات کی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرفیکٹ فرمان ہے کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے خاص مت کرو، اگر تم کرو گے شریعت سازی ہوگی۔ اور پھر دل میں آتا ہے کہ 8 دنوں میں سے جمعہ تو بڑا برگزیدہ دن ہے تو اس میں روزہ رکھ لیا کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِالصِّيَامِ، کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے صرف جمعہ کے دن کو برگزیدہ سمجھتے ہوئے روزہ کے لیے مت خاص کرے۔ گویا کہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیے اس پہ کرنا ہے عمل، اور جس سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے۔ جو ہمیں شریعت میں ملتا ہے آمنا و صدقنا لبیک جی جناب حاضر، اور جو شریعت میں نہیں ملتا وہ ہماری دادی کہے، پردادی کرے، بڑا کرے، چھوٹا کرے، اچھا کرے، پیر فقیر کرے، جو بھی کرے اس کی عزت اور احترام کریں گے، آرام سے سائڈ پہ کر دیں گے، بات اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، بس یہ ہمیں شریعت کی طرف سے یہ بات۔ اب تھوڑی سی میں نے تمہید یہ اس لحاظ سے ذکر کی کہ ماہ شعبان کے ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں کہ اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کیا ملتی ہے۔ یہ ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی ہوتا ہے پھیلنا۔ رجب کا مہینہ حرمت والا تھا، وہ مکہ میں، عربوں میں، حجاز میں رہنے والے بدو جب کے 4 مہینے حرمت والے ہوتے تھے، ہاتھ کھڑے کر لیتے تھے، لوٹ گسوٹ مار دھاڑ سب کوئی ختم گھروں میں ہوتے تھے۔ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جاتے تھے مار دھاڑ کے لیے نکلتے تھے باولے کتوں کی طرح۔ رجب کا مہینہ گزرا، وہ پھیلتے پانی کی تلاش میں لوٹ گسوٹ کے لیے منتشر ہو جاتے، اکثر وہ مارے جاتے، خون ریزی کرتے، بہرحال فتنے فساد ہوتے۔ تو اس کا معنی ہو گیا کہ شعبان کا معنی پھیلنا، جیسے کافر لوگ رجب کا حرمت والا مہینہ گزارنے کے بعد پھیل جاتے تھے، یہ ایک وجہ تسمیہ۔ اصل میں تو رمضان المبارک جو ہے نا اس کی تیاری کے لیے ہے یہ شعبان کا مہینہ، مگر اس مہینے کی 15 تاریخ کو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے خرافات، بدعات، ایسی شریعت سازی کی ہے کہ ان اعمال کو کرنے میں وہ قاری خیر سمجھتے ہیں۔ میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پورے دلائل کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ اگر کسی کو پھر بھی ڈاؤٹ ہو تو میں تو ادھر ہی ہوں الحمدللہ، کسی عالم دین سے آپ بات کریں۔ ایک آدمی کا حل بدل دین الا البلوغ واختار سوء و رہبانھا، کہ دین کی شکل کو تبدیل کی ہے تو بادشاہوں نے کی ہے، علماء سو نے کی ہے، اور جاہل درویش صوفی لوگوں نے، جاہلوں نے کی ہے، جن کو علم نہیں ہوتا تھا، لوگ سمجھتے ہاں ان کی شکل و صورت علماء کی طرح، ہاں ان سے مشورے پوچھتے، انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے۔ شعبان کا مہینہ فقط اس میں جو ہمیں ملتی ہے رہبری رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ روزوں کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جس قدر ہو سکے آدمی اس میں روزے رکھے۔ 1970 نمبر صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ترجمہ کر کے آگے چلوں گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے جس قدر شعبان کے مہینہ میں رکھتے تھے، کسی اور مہینہ میں ایسے اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسری ہے مسلم شریف کی حدیث ہے 1156 نمبر،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا شعبان کے مہینے میں، تو وہ آگے سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شعبان الا قلیلا، کہ شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے چند دنوں کے علاوہ۔ اور پھر دوسری روایت میں فرماتی ہیں صحیح بخاری کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے تھے اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور حتیٰ کہ روزے چھوڑ دیتے تو کئی دن روزے نہ رکھتے تو ہم کہتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ گویا کہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ ایک تو یہ بات ہمیں ثابت ہوئی کہ ہم جس قدر ہو سکے اس شعبان کے مہینہ میں روزے رکھیں۔ دوسرے نمبر پر نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کی جو ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے نا، وہ یہ ہے جیسے کہ جامع ترمذی میں ہے 738 نمبر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ اس میں کیا مطلب کہ شریعت ہے سب لوگوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے، سب کے لیے، لیکن جو قوی مسلمان ہے نا اللہ کو زیادہ پسند ہے ضعیف مسلمان کی بنسبت، لیکن ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شعبان کے روزے رکھنے نفلی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے فردی ہیں، نفل اور فرض کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب جسمانی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اگر آپ شعبان کے آخری 15 دن بھی روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس انرجی بحال ہے، ٹھیک ہے، رمضان کی تیاری سیٹ فٹ ہو سکتی ہے، تو کوئی نہیں۔ اگر آپ کی جسمانی کمزوری ہے تو آپ اپنے جسم کو مضبوط بنائیں تاکہ فردی روزے رمضان المبارک کے لیے آپ طاقت اور انرجی جمع کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کئی ایک مثالیں بھی ملتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا کہ ایک فیملی حج پہ پہنچی بیت اللہ پہ، حج کا موسم تھا، ان کے پاس ایک بزرگ بھی تھا، اور وہ بزرگ تھا، انہوں نے تو باقی تو ینگ تھے خواتینوں حضرات، وہ طواف کرتے ایک دن کئی طواف کرتے، ایک بوڑھا بیچارہ تھا، وہ تو بیچارہ جو نا دماغی طور پر جسمانی طور پر مفلوج ہو گیا۔ اب ینگ تو لوگ تو کریں، وہ بوڑھے تو انہوں نے کھینچ کر، حالانکہ حج کے دن ہے 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ اب یہ جو 6 دن ہیں حج کے تھے، اس بیچارے کو آج دھویا کر دیا طواف کر کے کروا کر نفلی طواف، اور حج کے دنوں میں بیچارہ اب کیا کرتا، لاکھوں روپے لگا کر گیا، اس کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس لحاظ سے شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت حکیمانہ باتیں کرتے تھے کہ فرض ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی سوموار کو روزہ رکھتا ہے، جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کی قضائی کے اس نے روزے رکھنے ہیں، کوئی نظر کے روزے رکھتا ہے، کوئی کفارے کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، وہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر شعبان میں جو رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رمضان المبارک میں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا زیادہ خواتین کے جو ہے نا کچھ روزے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں؟ شعبان کے اندر پورے کر لیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان علیہ صوم میں رمضان، کہ رمضان المبارک کی قضائی کے میرے ذمہ کچھ روزے ہوتے تھے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو ہمارے ہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خدمت کرتے تھے، کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، یہ 11 مہینے 8 9 10 مہینے گزر جاتے، ہمیں ٹائم نہ ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے کثرت سے، تو ہمیں بھی موقع مل جاتا، ہم بھی ان کی سحری افطاری کا انتظام کرتے، وہ بھی روزہ رکھتے، ہم بھی روزہ رکھ لیتے، اور جو ہمارے رمضان المبارک کے روزے بچے ہوئے تھے قضائی کے، ہم شعبان میں وہ پورے کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر نصف شعبان کا روزہ رکھنا، صرف ایک ہی کوئی آدمی نصف شعبان کا 15 شعبان کا روزہ رکھ کے،
تو یہ شریعت سادی ہوگی. کوئی ایک حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پرفیکٹ نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے اور اس کی یہ فضیلت ہے. ہاں کوئی آدمی یہ بات کرے کہ عام بات ہے، کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، وہ تو سال بھر پورا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کے. ہر رات جب نصف یا 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. اس کا 15 شعبان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں کہ ادھر سے پکڑ کر ادھر ملا دو، ادھر سے پکڑ کر ادھر ملا دو، ایسا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں. ایام بیض کیا 13 4 کی 14 اور 15، 13 14 اور 15 تو رکھتے تھے، لیکن ایک 15 کو مینشن کرنا شعبان کے مہینے میں صرف ایک روزے کو، ایسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے نا. اب گویا کہ نصف شعبان کا روزہ یہ ہوگا سورا چراغا، یہ وہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ جن موبائل فون تو فلاں فلاں پہ یہ کر دیا وہ کر دیا، سارے کے سارے جھوٹوں کے پلندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیے جائیں گے. اس کی تحقیق تفتیش توضیح وضاحت ہر مسلمان کے ذمے ہے. یہ ہم تو غیروں کی شریعت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی شریعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ نصف شعبان کی رات کے قیام کے بارے میں کچھ لوگوں نے ایسے ہی بنا لیا، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا. من گھڑت روایات ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرو اور مخصوص انداز سے. کوئی لوگ صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں کہ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر مخصوص طریقوں سے کوئی 100 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 14 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 12 رکعت پڑھتے ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی اس رات میں کوئی اجتماع، ذکر کرنا، دعا کرنا، قرآن خوانی یا کوئی ایسا عمل جو 15 شعبان کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیا ہو، ایسا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پہ شب برات کا تصور. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب 15 شعبان کی جو رات ہے یہ تو شب برات ہے. شب برات اس کے نام سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، برات والی رات. لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، شب قدر، شب برات، یہ مختلف نام ہیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. وہ ساری کی ساری فضیلتیں توڑ پھوڑ کر مروڑ کر اب اس 15 شعبان کی رات کو انہوں نے دے دی کہ وہ عقیدہ ہوتے ہیں جناب سال بھر میں جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جنہوں نے فوت ہونا ہے، عالم کی روزیاں لکھی جاتی ہیں، عمروں میں برکتیں ہوتی ہیں اور گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں، لیکن ان کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق 5 راتوں میں سے 21 23 25 27 29 میں سے کوئی ایک رات ہے. اب جشن مناتے ہیں لوگ، رات بھر جاگتے ہیں اور پھر اب ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ قرآن پاک آپ نے نازل کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا معجزہ تھا. اب آپ بتائیں کہ یہ جو رات ہے لوگوں نے بنا لی ہے کہ سورہ الدخان کی 3 نمبر آیت پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا. قرآن کی آیت ادھر جا رہی ہے، ترجمہ ادھر کو، تفسیر اپنی طرف سے کر دی. انزل ينزل انزال جو باب ہے نا، صرف نحو کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، انزل ينزل انزال باب افعال ہے. ایک باب ہوا نزل ينزل، تنزیل کا معنی ہوتا ہے بقدر ضرورت نازل کرنا. تو 23 سال کے عرصہ میں بقدر ضرورت قرآن نازل ہوتا رہا. انزل ينزل انزال باب افعال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یک لخت نازل ہونا. لوح محفوظ سے بیت العزت ایک ہی رات یک لخت اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو نازل کر دیا. اب ایک تو باب افعال ہوا، اللہ استعمال فرماتے ہیں یہ لفظ انا
انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو بابرکت رات میں نازل کیا. انزل ینزل استعمال ہوا. دوسرے نمبر پر سورۃ القدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر بابرکت شب قدر میں نازل کیا ہے. وہ بھی باب فعال، یہ بھی باب فعال. اب ایک تیسری، یہ شعبان کا مہینہ، اب ہم مہینے کو متعین کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ آپ پڑھ لیں. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا. انزل ینزل انزال، یہ بھی باب فعال. سورہ دخان میں بھی باب فعال اور سورہ قدر میں بھی باب فعال. گویا کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں آپ نے وضاحت کر دی کہ آخری عشرے کی طاق 5 راتوں میں سے ایک رات تھی وہ بابرکت. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، تو یہ جو قرآن پاک کے نازل ہونے کی جو رات ہے 15 شعبان میں کہاں چلی گئی؟ ان سے پوچھنا چاہیے. اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ اپنی طرف سے فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا، یہ لکھ دیا، بس اس کی طرف ہم نہیں جاتے. آگے نمبر 7، نصف شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے. قبروں کی جب بھی آپ زیارت کریں، لیکن کچھ لوگ جاتے ہیں ٹوٹی پھوٹی قبروں کو سیدھا کرتے ہیں، چونا گچ کرتے ہیں، موم بتیاں اگربتیاں سلگاتے ہیں، کمکمے اور سجاتے ہیں، جناب قبرستان کو روشن اور منور کرتے ہیں. خواتین و حضرات، پہلے مرد اب عورتوں نے بھی کام شروع کر دیا. بے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کے اعمال درست نہیں ہے، اس کو بناوٹی روشنی جتنے بھی قبرستان میں کر دو گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ دل کو ایک جھوٹی تسلی تو ہو سکتی ہے، لیکن جس کا عقیدہ درست ہوگا قرآن و سنت کے مطابق، اس کے اعمال درست ہوں گے، اس کی قبر اللہ کی رحمت سے روشن اور منور ہی رہے گی. لیکن دنیا کی یہ روشنیاں کی ہوئی، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ مسلمانوں میں یہ عارضی روشنیاں، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت اور کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے کچھ حدیثیں بھی مفہوم، مثلا کچھ علماء نے ایسے کیا کہ جو کچھ ان کو ملتا تھا نا انہوں نے لکھ دیا کہ آنے والے تحقیق کریں گے، وضاحت کر لیں گے، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ وہ کر لیں گے. ہمارے پاس یہ ہم نے لکھ دیا اس کو. امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کی ترمذی میں 739 نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو وہ کہتی ہیں کہ میرے پہلو سے میں نے ان کو گم پایا تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے. اب یہ جو حدیث ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی ذکر کرتا، الشیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. دوسرے نمبر پر امام ترمذی نے متن میں لکھا ہے، یہ ہمارے ہاں ترمذی پڑھی ہے الحمدللہ، یہ نہیں ہے کہ ادھر کو کتاب نہ ہو. اس میں ترمذی کے متن میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 15 شعبان کو وہ جنت البقیع میں نبی علیہ السلام پہنچے تو یہ کیسی ہے؟ تو امام ترمذی کہتے ہیں میرے استاد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ ایسی نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ کسی ایک راوی کے بارے میں کہہ دیں فیہ نظر تو قیامت تک کے لیے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ نمبر 8 آتش بازی. اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی آدمی غور کرے نا ہمارے بھائی بہنوں میں سے تو حق مل سکتا ہے. آتش بازی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلوں کی رات ہے تو آتش بازی کیوں؟ اور میں فقہ حنفی کے ایک عالم دین کو پڑھ رہا تھا ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا جناب اور بھی علماء نے لکھا 448 ہجری کچھ مجوسی لوگ بیت المقدس کے علاقے میں مسلمان ہو گئے. مجوسی کہتے ہیں آنکھ کی پرستش کرنے والے. کچھ لوگ مسلمان ہوئے نام کے مسلمان، راتیں لمبی ہوتی تھی، انہوں نے کیا کیا نامرادوں نے آگے آگ جلا کر رکھ لیتے تھے انگیٹھیوں میں، لمبی لمبی راتیں ہوتی
تو آگ کی پوجا کرتے رہتے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے۔ اس وقت کے مسلمانوں کی رالیں ٹپکتی، یار عبادت تو ان کی ہے، یہ تو 100 رکعت 12 رکعت 14 رکعت پتہ نہیں کتنی یہ پڑھتے ہیں، عبادت تو ان کی ہوئی، ہماری کیا عبادت ہے۔ حالانکہ ان خبیثوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا 448 ہجری میں مجوسیوں نے۔ پھر کچھ حدیثیں بھی گھڑ لی، ایسی حدیثیں گھڑ لی طرح طرح کی، وہ کرتے عبادت آگ کی تھی، کوڑ ان کے دل و دماغ میں تھا، لیکن مسلمانوں نے کہا جناب یہ ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اگر آتش بازی یہ اگر فیصلوں کی رات ہے مسلمانوں بھائیوں، تو یہ آتش بازی کیوں ہے؟ کیا اسلام میں آتش بازی کا ہے کوئی نقصان مالی؟ اتنا یہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی نہیں تو اور کیا؟ اور جانی نقصان جتنا ہوتا ہے کسی سے یہ مخفی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 نمبر پہ مخصوص قسم کے پکوان پکاتے ہیں لوگ، اور یہ نظریہ ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں، روحوں میں روحوں کو ملایا جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے، قسم قسم کے کھانے، حلوہ پوری، 9 بنو کے ڈنر تیار کیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کر کے، اور غریبوں یتیموں میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے، مردوں کو اصالے ثواب کیا جاتا ہے۔ ایک مخصوص طریقہ لوگوں نے اپنا لیا۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 افراد ان کے گھرانے کے فوت ہوئے، 12 بیٹے بیٹیاں بیویوں میں سے بالکل قریبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 12 افراد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، تو آج کے ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو یہ بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ آج کسی یہودی کو بات سنائیں، عیسائی کو بتائیں، ہندو کو بتائیں، سکھ کو بتائیں، کسی غیر مسلم کو بتائیں تو شاید ان کو سمجھانا آسان ہو۔ ہمارے رجسٹرڈ کئی مسلمان جن پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کو قرآن و سنت کی بات سمجھانا مشکل ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں جناب قرآن ہمیں سمجھ آ ہی نہیں سکتا، 14 علوم پڑھے ہوں تو سمجھ آتے۔ وہ برہتوں کے اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، جنگل میں رہنے والے، بدو قسم کی زندگی گزارنے والے قرآن کے قاری اور حافظ اور عالم بن گئے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتا قرآن۔ یہ قرآن کو دور رکھنے کی ایک سازش ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحیں، سورہ المؤمنون اس کی 100 نمبر آیت آپ نے تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جو آدمی خواتین و حضرات فوت ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے آڑ ہے، پردہ ہے، کوئی آدمی آ نہیں سکتا، واپس اس کی روح نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بار بار پوچھے گا شہید کو کچھ چاہیے، شہداء کو کہیں گے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ بار بار ڈیمانڈ کریں گے، پھر وہ کہیں گے اللہ تیرے راستے میں جان کٹوانے میں جو مزہ آیا تھا ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیجو تاکہ ہم آپ کے راستے میں پھر جان کٹوائیں، وہ مزہ حاصل کریں تیرے لیے، تیری خاطر، تیرے دین کی نشر و اشاعت سر بلندی کے لیے ہم دوبارہ جان دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قاعدہ کلیہ قانون ہی نہیں ہے، جو پہنچ گیا شہید پہنچا، وہ آنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کا قاعدہ کلیہ قانون ہی نہیں ہے کہ تیری روح واپس آئے، اور جو گرفت میں اللہ کی پکڑ میں اس کی روح کیسے آئے گی دنیا میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نمبر 10، 15 شعبان کو یہ ہوتا ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، جو میں نے پہلے گزارش کی کہ ہر رات ہی اللہ تعالیٰ تو جب نصف یا تہائی حصہ رہ جاتا ہے رات کا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی رزق لینے والا، کوئی مبتلا ہے، مصیبت ہے تو مجھ سے مانگے، اور یہ روایت سب علماء کرام نے اس کو ضعیف کہا، یہ قابل حجت اور دلیل نہیں۔
قابل حجت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ نصف رات یا 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کی رات کے بارے میں، 15 شعبان کے دن کے بارے میں جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے گرین، جناب اخبار کے گرین صفحہ ہوگا، بڑا ایسے نمک مرچ لگا کر بیان کیا ہوگا۔ مجھے یہ ڈر آتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، ایک نے کئی فرمان ہے، اس فرمان کو عشرۃ مبشرہ بیان کرنے والے 100 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا۔ نبی پاک نے فرمایا جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا نا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جھوٹ نہیں بولتے، ان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی شریعت محتاج ہے تمہارے جھوٹ کی، تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، جھوٹی روایتیں بیان کر رہے ہو۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تفتیش، توضیح، وضاحت کوئی نہیں۔ اور جیسے نانی دادی نے سنا تھا، ایسے سب سے پہلے محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے آبائی دین کو لات مار دی تھی۔ کیوں؟ کہ آبائی دین نہیں چلے گا، دین اللہ مالک الملک کی طرف سے منزل من اللہ چلے گا دین، بس یہی دین ہے جو نبی پاک لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف روایتیں آپ کو ملیں گی کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنا ایک بنو قلب قبیلہ تھا، بکریاں پالتے تھے کہ ان کی بکریوں کے بال، یہ نبی پاک پہ الزام۔ پھر یہ ہے کہ ایک روایت آپ کو یہ بھی ملے گی کہ جناب موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، لیلۃ المبارکہ، شب قدر میں، رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 5 پاک راتوں میں سے ایک رات میں، 15 شعبان کو نہیں ہوتے۔ پھر جناب آپ کو یہ بھی روایت ملے گی کہ جو آدمی 15 شعبان کو روزہ رکھے گا اس کے 60 سال کے اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ آپ کو ایسی روایتیں بھی ملیں گی جناب 12 رکعتیں پڑھنے والی، 14 رکعتیں پڑھنے والی، 100 رکعتیں پڑھنے والی، فلان نفل نوافل، یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ الزام تراشی ہے، یہ موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے بہن اور بھائی جو تہجد پڑھتے ہیں، نفل نوافل پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اپنی عبادت 24 گھنٹوں میں روٹین کے مطابق کریں، ان کو حق حاصل ہے، لیکن 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا کہ یہ فضیلتیں ہیں، یہ بدعات اور خرافات کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنے والی بات ہے۔ اپنی جمع پونجی جو نیکیوں کی اس کو ضائع اور ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ آرام سے آدمی سو جائے تاکہ بدعت کا مرتکب تو نہ ہو۔ جو بدعتی آدمی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صرفا ولا عدلا ولا حجا ولا جہادا يزرع من الاسلام كما يخرج الشعر من العجین، رواه ابن ماجہ، کہ بدعتی آدمی کی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتے، اس کی نفلی اور فردی نیکی قبول نہیں کرتے، اس کی طرف سے حج نہیں قبول کرتے، اور بدعتی آدمی کی طرف سے عمرہ قبول نہیں کرتے، اس کی طرف سے اگر یہ جہاد کرے تو اللہ غیور اس کا کیا ہوا جہاد بھی قبول نہیں کرتے۔ اور بدعتی آدمی تو اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ بدعتی آدمی شریعت اسلامیہ پہ ہے ہی نہیں۔ اور صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا علی یہ پہاڑی ایر اور یہ سور، ایر اور سور مدینے کے مضافات میں 2 پہاڑیاں، اس کے درمیان والا جو حرم مدینہ ہے، حرمت مدینہ ہے، اس میں کوئی آدمی بدعت کا کام کرے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری انسانیت کی لعنت۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو آدمی بدعتی آدمی کی عزت کرے گا، آؤ بیٹھو، اس کی بدعت پہ حوصلہ افزائی کرے گا، تو گویا کہ اس نے شریعت اسلامی کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بڑا متنفر آدمی، اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ دوبارہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے ماہ رمضان میں جو کام کرنے ہیں شعبان میں ان کی تیاری کریں۔ مثلا ہمیں اپنے جسم کو تیار کرنا ہے، نیتوں کو خالص کرنا ہے،
اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پرعزم ہونا ہے اور نیکی کی عادت ڈالنی ہے تاکہ ہم یہ نیکی کریں رمضان المبارک میں بالکل ٹریک پہ ہوں، تاکہ ہم شروع سے اچھے اچھے کام کر سکیں، یہ نہ کہ رننگ میں آتے ہوئے ہمارا پہلا عشرہ گزر جائے۔ اور پھر برائیوں سے معاصی سے نفرت کریں اور دعاؤں کا اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے دعائیں کرنی ہے، دلوں کو پاک کر لیں اور رمضان المبارک کے خصوصی اور امتیازی جو مسائل ہیں نا وہ سیکھنے شروع کر دیں اور اپنے نظام اوقات کو مرتب کر لیں اور بہتر سے بہتر یہ سوچتے رہیں کہ ہم رمضان المبارک میں ایسی بہتری لائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے بھی رمضان گزرتے رہے اور یہ بھی اللہ نہ کرے رمضان المبارک فارمیلٹی کے طور پہ گزر جائے اور کچھ بھی حاصل نہ ہو، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے اللہ ہم اتنی تو زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ جو ہمیں اللہ تو نے توفیق دی ہے ان نیکیوں کو اپنے ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ ہم جان بوجھ کا شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، اللہ اگر ہم سے غلطی سے ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف فرمانا، ہماری نیکیوں کو جمع رکھنا، اور جب قیامت کا دن ہو تو صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہمیں ساتھ نصیب فرما۔ اب ٹائم بھی ذرا ہونے والا ہے تو میں آخری بات کر کے جاؤں گا، میں نے ایک جنازے پہ بھی جانا ہے، بہرحال آخری بات کرتے ہیں کہ سنن نسائی میں ہے 2357 نمبر حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا شعبان کے متعلق کہ شعبان کے مہینے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ جس کا نام ہے شعبان، اس شعبان کے مہینہ کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت کا شکار، ان کو ان کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت اہمیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وَهُوَ شَهْرٌ، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوموار کو، جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ سوموار کا جو دن ہے نا وَلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، کہ اس میں میں پیدا کیا گیا، میں نبی بنایا گیا، مجھ پہ وحی نازل ہونے کا آغاز ہوا، تو میں اپنے پیدا ہونے کی خوشی مناتا ہوں کہ سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے میلاد بنانا چاہیے جیسے نبی پاک نے اور صحابہ نے منایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہر سوموار کو روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں، اور بازاروں میں شور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تورات میں بھی نبی کے جو اوصاف تھے نا ہمارے نبی کے، ایسا نبی ہوگا آخری کہ وہ بازاروں میں شور مچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میری حالت روزے والی ہو۔ تو شروع سے میں نے جو بات کی کہ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھنے کے علاوہ اور کچھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹین سے ہٹ کر نہیں ملتا۔ تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، قرآن پڑھے، نیکی کرے، صدقہ خیرات کرے، وہ 12 مہینوں میں جاری ساری ہے، لیکن شعبان کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خرافات اور بدعات سے بچائے۔
اللہ ہمیں بھی آخری سانس تک رہنمائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سب عالم اسلام کو، سب مسلمانوں کو اللہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.